خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ثم أماته فأقبره. قال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام ذوالجلال والاکرام خالق کل کائنات مالک ارض و سماوات حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم داتا دستگیر پالنہار پروردگار اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد اور بے حساب صلاۃ و سلام امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم قائد اعظم مرشد اعظم رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر کہ جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. رب کریم ان سب پر راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، پچھلے کئی خطبات جمعہ سے آپ اس عنوان پر گفتگو سن رہے ہیں، موت سے قبر تک. آج بھی اسی موضوع اور عنوان کا ایک حصہ بیان کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مہینہ چل رہا ہے رجب کا، قرآن و سنت کی روشنی میں ماہ رجب کے فضائل احکام و مسائل بھی بیان کیے جائیں گے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے. میت کو قبر میں دفن کرنے کا مصنون طریقہ کیا ہے اور اللہ کا دین اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتا ہے، یہ آپ پچھلے جمعہ کے خطبہ میں سن رہے تھے. رسم اور رواج کیا ہے جو ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، وہ بھی آپ نے سنا تھا. اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ میت کو
قبر کے قدموں کی جانب سے قبر میں داخل کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں جو رواج ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طریقے کے برعکس ہے۔ میت کو قبلے والی جانب سے اٹھا کر قبر کے اندر اتارا جاتا ہے، جو رسم اور رواج ہے اللہ کا دین اور رسول اللہ کا طریقہ نہیں۔ میت کو قبر میں داخل کرتے ہوئے انا للہ پڑھنا، کلمہ شہادت پڑھنا، یہ رسم اور رواج ہے۔ اللہ کا دین، رسول اللہ کی سنت یہ ہے میت کو قبر میں اتارتے ہوئے پڑھنا چاہیے بسم اللہ و باللہ و علی ملت رسول اللہ۔ میت خواہ عورت کی ہو خواہ مرد کی ہو، اس کو قبر میں صرف مرد ہی اتاریں گے۔ عورت کی میت ہے پھر بھی مرد اس کو قبر میں اتاریں گے، عورت کو قبر میں نہیں اتاریں گے۔ اور وہ مرد کون ہوں؟ قرآن پاک میں ہے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، رشتہ دار ان میں سے بعض کے زیادہ نزدیک ہیں، یعنی قبر میں عورت کو اتارنے والے قریبی رشتہ دار ہوں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر قریبی رشتہ دار نہیں ہے تو کوئی دور کا رشتہ دار ہے یا کوئی اجنبی ہے تو وہ بھی میت جو عورت کی ہے اس کو قبر میں اتار سکتا ہے، یہ بالکل جائز ہے۔ یعنی عورت کو غیر مرد بھی قبر میں اتار سکتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ایک بیٹی فوت ہوئی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عام صحابہ کو فرمایا تھا کہ اس کی میت کو قبر میں اتارو۔ اسی طرح اگر خامند موجود ہے تو اپنی بیوی کی وفات کے بعد اس کی میت کو خود اپنے ہاتھوں کے ساتھ قبر میں اتار سکتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے، شریعت ہے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے ثابت ہے۔ آپ کی سنت بھی اس بات کی تائید کرتی ہے۔ باقی رسم رواج جو بات مشہور ہے، نکاح ٹوٹ جاتا ہے، پردہ کرنا چاہیے، فاصلہ رکھنا چاہیے، دیکھ نہیں سکتا، چھو نہیں سکتا، کفن کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ رسم ہے، رواج ہے، یہ اللہ کا دین نہیں۔ حدیث پاک سنیے، ایمان تازہ کیجئے، اس میں ان 3-4 مسائل کا جواب اور حل اور دلیل موجود ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بقیع قبرستان سے واپس لوٹے اور میرے گھر میں تشریف لائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے سر میں درد ہے۔ میں نے دیکھا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بہت پریشان نظر آتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے سر میں بھی شدید درد ہے، اور میں یہ کہہ رہی تھی ہے میرے سر میں شدید درد ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عائشہ تیرے سر میں بھی درد ہے، میرے سر میں بھی درد ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا عائشہ پریشان نہ ہو، اگر اس درد کی وجہ سے تو اللہ کو پیاری ہو گئی تو سودا تجھے مہنگا نہیں ہے۔ ما ذرہ کی لو مت قبلی، اگر تو مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو تیرا نقصان نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یا رسول اللہ فائدہ کیسے ہے؟ آپ نے فرمایا فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ، اگر مجھ سے پہلے ایسا تو فوت ہو گئی، میں خود تمہیں غسل دوں گا، میں خود تمہیں کفن پہناؤں گا، میں خود تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں گا، وَدَفَنْتُكِ خود تمہیں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کے دفن کروں گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ کئی سارے سوالوں کا جواب اور مسائل کا حل امید ہے یہ حدیث سن کر آپ نے حاصل کر لیا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
رسم و رواج کی بجائے اللہ کا دین، اللہ کے نبی کی سنت کو اختیار کریں۔ خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام طریقوں سے بہترین طریقہ مدینہ والی سردار ختم نبوت کے تاجدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ خامد اپنی بیوی کو دفن کر سکتا ہے، اس کی میت کو قبر میں اتار سکتا ہے، تبھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ایسا میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ تجھے دفن کروں گا۔ اسی طرح اس حوالے سے ایک بات بہت مشہور ہے کہ میت کو قبر میں اتارنے کے بعد اس کا چہرہ کھول دینا چاہیے، چہرے کو ننگا کر دینا چاہیے۔ یہ بھی رسم و رواج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہ آپ نے حکم دیا ہے نہ صحابہ کرام نے اس طرح کا کیا ہے۔ اس لیے یہ چہرہ کھولنے والا مسئلہ من گڑت ہے، یہ اللہ کا دین اور رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کے اذان دینا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور بعض تکبیر بھی پڑھتے ہیں، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ میت کو قبر میں رکھنے کے بعد قبر پر اذان دینا اور تکبیر پڑھنا یہ رسم ہے، رواج ہے، اللہ کا دین نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ میں کتنے صحابہ کی وفات ہوئی، کسی صحابی کی تدفین کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اس کی قبر کے اوپر خود اذان دی نہ کسی کو اذان دینے کا حکم دیا۔ اصحاب رسول کے کتنے رشتہ دار فوت ہوئے، 1.25 لاکھ صحابہ میں سے کسی ایک صحابی سے ثابت نہیں ہوتا جس نے اپنے عزیز، اپنے پیارے، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست، اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے اوپر اذان دی اور تکبیر پڑھی ہو۔ یہ رسم ہے، رواج ہے، رسول اللہ کی سنت، اللہ کا دین نہیں ہے۔ تحقیق کا میدان وسیع ہے، آپ پوچھ لیں، آپ تحقیق کر لیں، اور میں آپ کو اکثر کہا کرتا ہوں، میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں اگر اس کے خلاف آپ کے پاس کوئی صحیح سند کے ساتھ دلیل ہو وہ مجھے بتائیں، میں اپنے موقف سے رجوع بھی کروں گا، علل اعلان بتاؤں گا، معذرت بھی کروں گا، اور وہ حدیث مصطفیٰ آگے پھر پہنچانے کی بھی کوشش کروں، کیونکہ ہماری مجبوری اللہ اور اس کا رسول ہے، اس سے زیادہ ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے۔ تمام امام ہمارے لیے قابل احترام ہے، تمام بزرگ ہمارے لیے قابل احترام ہے، تمام فقہا، تمام علماء قابل احترام ہیں، لیکن جب کسی عالم کی بات، کسی فقیہ کی بات، کسی معلم کی بات، کسی مقرر کی بات، کسی بزرگ کی بات اللہ کے قرآن کے خلاف آ جائے، اللہ کے نبی کے فرمان کے خلاف آ جائے، پھر اللہ اور اس کا رسول ہماری مجبوری ہے۔ ہم پوری کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ رب کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ امام کائنات کو چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کو یہی مسلک، یہی منہج، یہی سوچ، یہی فکر نصیب فرمائے تاکہ اتفاق ہو جائے، اختلاف ختم ہو جائے۔ توجہ فرمائیں، دوران تدفین جب لوگ مختلف قسم کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کوئی مہنگائی کا رونا رو رہا ہوتا ہے، کوئی سیاست کی بات کر رہا ہوتا ہے، کوئی الیکشن کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے، کوئی مہنگائی کی باتیں کر رہا ہوتا ہے، کوئی عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے، کوئی مذاق اڑا ہے، کوئی مرنے والے کی غیبتیں کر رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیونکہ انسان جب بے ضمیر ہو جائے، اس کا ضمیر مردہ ہو جائے، انسان بے ہوش بے حس ہو جائے، اس کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی، عبرت حاصل کرنے کی اور سبق حاصل کرنے کی جب حص ختم ہو جائے، پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ادھر میت کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے، ادھر غیبتیں ہو رہی ہوتی ہے، دنیا داری کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو سبق دیا ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک انصاری صحابی کی وفات کے بعد اس کی نماز جنازہ میں شامل ہوئے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم قبر تک پہنچ گئے، ابھی تک قبر تیار نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے قبرستان میں بیٹھ گئے، وَجَلَسْنَا مَعَهُ، ہم بھی رسول اللہ کے ساتھ قبرستان میں بیٹھ گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں قبرستان میں بیٹھنا نہیں چاہیے، جب تک تدفین نہیں ہوتی کھڑے رہنا چاہیے، یہ رسم اور رواج ہے، اللہ کا دین اور رسول اللہ کی سنت۔ قبرستان میں حسب ضرورت بیٹھا بھی جا سکتا ہے، اور اس کے لیے بہترین اور مستحب طریقہ یہ ہے کہ آپ قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھیں، کیونکہ رسول اللہ نے بھی ایسے کیا تھا، آپ کے اصحاب نے بھی ایسے کیا تھا۔ دوران تدفین جب کچھ لوگ میت کو دفن کر رہے ہوں، وہاں پر کوئی عالم موجود ہے، کوئی نیک آدمی موجود ہے، کوئی واعظ کرنے کی، تقریر کرنے کی، واعظ و نصیحت کرنے کی، جو ترتیب جانتا ہے، طریقہ کار جانتا ہے، اس کو چاہیے کہ جب میت کی تدفین ہو رہی ہو وہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ وہاں دنیا جہان کی باتیں کرنا یہ رسم رواج ہے، اور وہاں پہ موجود لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنا یہ کیا ہے؟ اللہ کا دین ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ پوچھیں گے کہ یہ بات کہاں لکھی ہے؟ کیونکہ دنیا کا کوئی دعویٰ جس کی دلیل نہ ہو اس کو ایکسپٹ کیا جا سکتا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازہ پڑھایا، ہم نے بھی جنازہ پڑھا، کوئی میت کو قبرستان لے گئے، اللہ کے محبوب بھی ہمارے ساتھ قبرستان میں تشریف فرمائے، یہاں تک کہ میت کو بھی دفن نہیں کیا گیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھ گئے، ہم بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد اس طرح خاموشی کے ساتھ بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوں، ہم اگر سروں کو ہلائیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس کے ساتھ زمین کو کڑید رہے تھے، زمین کی مٹی کو ادھر ادھر کر رہے تھے۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا استعیذوا باللہ من عذاب القبر مرتين او ثلاثا، صحابی کہتی ہیں 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ اللہ کے محبوب نے تمام صحابہ کو فرمایا اللہ سے قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل هذا فائدو، اے میرے بھائیوں اس مکان کے لیے، اپنے مکان کے لیے، اپنے قبر میں آنے کے لیے انتظام کرو، فائدو تیاری کر لو، تیاری کر لو، تیاری کر لو۔ ثابت یہ ہوا دوران تدفین عالم شخص کو چاہیے کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرے، فکر آخرت کی باتیں بنائے، عذاب قبر سے بچنے کے لیے پناہ مانگنے کی ان کو تلقین کرے، آخرت کی بات کرے، قبر کی بات کرے، موت کی بات کرے، تاکہ لوگوں کا دل نرم ہو، آخرت کے لیے تیاری کرنا آسان ہو جائے۔ آگے چلتے ہیں۔ قبر کو بنانے کے بعد اگر ضرورت ہو اس کے اوپر پانی چھڑکنا جائز ہے، کچا علاقہ ہے تو قبر کی لپائی کرنا بھی جائز ہے۔ قبر اونچی کتنی ہونی چاہیے؟ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ کسی بھی قریبی قبرستان میں چلے جائیں، ہزاروں میں سے 100 بھی نہیں، صرف چند قبریں آپ کو سنت کے مطابق نظر آئیں۔ قبر زمین سے 1 بالشت سے زیادہ اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہاں دیکھیں پہاڑ بنائے ہوتے ہیں، پھر ہر سال محرم میں جا کر مزید مٹی ڈالتے ہیں، پھر مزید مٹی ڈالتے ہیں، وہ قبر کم لگتی ہے اور اتنا اونچا اس کو کر دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، اللہ کا دین یہ ہے کہ عام جو سطح ہے زمین کی اس سے 1 بالشت قبر اونچی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ اونچی کرنا جائز نہیں ہے۔ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں،
اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے مجھے ایک حکم دے کر بھیجا، فرمایا تھا تم جاؤ جہاں بھی کسی ذی روح چیز کی، جاندار چیز کی تصویر دیکھو الا تمستہ، اس کو مٹا دو۔ رسول اللہ کا طریقہ، سیدنا علی المرتضیٰ کا طریقہ کیا ہے کہ جہاں جاندار کی تصویر ہو اس کو کیا کرنا ہے بولیں؟ اور ہمارے ہاں چوکوں میں چوراہوں میں اب یہ رسم شروع ہو چکی ہے کہ بزرگوں کے جناب مجسمے بنا کر نصب کیے جا رہے ہیں۔ یہ جہالت ہے، کسی کا بھی مجسمہ لگانا یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ وہی بت پرستی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے مشرکین نے شروع کی تھی اور آج ہندو لوگ بھی کرتے ہیں، اور پاکستان میں بھی یہ بیماری شروع ہو چکی ہے۔ مختلف قائدین اور بزرگوں کے مجسمے بنا کر ان کو پارکوں میں اور جناب کسی ایسی مشہور جگہ پہ لگایا جا رہا ہے، یہ بت پرستی کا آغاز ہے، یہ رسول اللہ کا دین نہیں ہے، اللہ کی شریعت نہیں ہے۔ نادانوں کو عقل سے کام لینا چاہیے اور اس رسم بد سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا خاکہ بنا کر مجسمہ بنا کر لگانا جائز ہوتا، اللہ اکبر، آج مسجد نبوی میں اس کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی کا مجسمہ موجود ہوتا۔ صحابہ محبت کرتے تھے لیکن ہستیوں کے مجسمے بنا کر لگاتے نہیں تھے، کیونکہ یہ اللہ کے دین میں لگانا جائز نہیں ہے۔ ایک بالشت سے زیادہ اونچی قبر نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر قبر کیسے بنانی چاہیے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قبر کوہان نما بنانی چاہیے، جس طرح اونٹ کی کوہان ہوتی ہے، یعنی درمیان میں جو اس کو تویز بولتے ہیں، وہ اتنا اونچا ہونا چاہیے جو ایک بالشت زمین سے اونچا ہو، اور اس کی جو شیپ اور شکل ہے وہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہونی چاہیے۔ یہ مسنون قبر ہے، یہ اسلامی اصولوں کے مطابق قبر ہے۔ اس کے علاوہ باقی جو قبریں بنائی جاتی ہیں یا رسم ہیں یا رواج ہیں یا پھر کاروبار ہیں، اللہ ہم سب کو اپنے دین پر، اپنے نبی کی سنت پر صحیح انداز میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میت کو قبر میں دفن کرنے کے بعد سر کے پاس سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھنا، پاؤں کے پاس آخری رکوع پڑھنا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو اللہ کا دین ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جو رسول اللہ کا طریقہ ہے اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ رسم و رواج غالب آ گئے ہیں سنت پر اور دین کے اوپر، اور یہی ہماری تباہی اور بربادی کی وجہ ہے کہ جب لوگ اللہ کے دین کا خیال نہیں کرتے پھر اللہ بھی ان کا خیال نہیں کرتا۔ جب لوگ اللہ کے دین کا خیال کرتے ہیں اللہ ان کا خیال کرتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، قرآن کریم میں رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، پھیلانے والے بن جاؤ، اپنانے والے بن جاؤ، اللہ بھی تمہارا مددگار بن جائے گا۔ اللہ کے دین کو سیکھیں، سمجھیں، اس کو آگے پہنچائیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اس راستے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں عرض کر رہا تھا قبر کے اوپر اذان دینا، تکبیر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے۔ ویسے بھی دیکھا جائے تو اذان کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پر، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز پر۔ جب تکبیر بولتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے؟ قد قامت الصلاۃ، نماز کھڑی ہو چکی ہے۔ نہ وہاں نماز ہوتی ہے نہ نماز کھڑی ہوتی ہے۔ بتائیں یہ جھوٹ ہے یا نہیں ہے؟ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی غور کرے تو مسئلہ سمجھ آتا ہے، اگر ہم غور ہی نہ کریں تو پھر پڑھے سے پڑھے لکھا بندہ بھی مسئلے کو نہیں سمجھ سکتا۔ اور پھر قبر کے اوپر کھڑے ہو کر دعا مانگنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ جو ثابت ہے اس کا انکار گمراہی ہے، جو ثابت نہیں ہے اپنی طرف سے بنانا گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب ہر قسم کی گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ اس موضوع کا دوسرا حصہ چند منٹ باقی ہیں۔ جو مہینہ چل رہا ہے یہ رجب کا مہینہ ہے۔ رجب کا مطلب ہے تعظیم والا مہینہ۔ یہ وہ مہینہ ہے
اللہ تبارک و تعالی نے جب سے کائنات کو بنایا، زمین آسمان کو بنایا، سال کے 12 مہینے ہیں، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، تعظیم والے ہیں، احترام والے ہیں۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں کسی قسم کا ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی گناہ سے اجتناب کرنا چاہیے، شرک سے، بدعات سے، خلاف شریعت کاموں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور مشرکین مکہ بھی ان حرمت والے مہینوں کا احترام کرتے تھے، چوری، ڈکیتی، رہزنی، گناہ، بدکاری، غلط کام چھوڑ دیا کرتے تھے۔ وہ 4 حرمت والے جو مہینے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا 3 تو اکٹھے ہیں، پے در پہ ہیں، مسلسل ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور 4تھا حرمت والا مہینہ ہے رجب۔ تو ماہ رجب جو چل رہا ہے، جس کی آج غالباً 13 یا 14 تاریخ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جو حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ لہذا ہر حالت میں، ہر مہینے میں گناہوں سے، ظلم سے اجتناب کرنا چاہیے، بالخصوص حرمت والے مہینوں میں تو گناہ سے کلی اجتناب کرنا چاہیے۔ بعض مہینوں کی بھی فضیلت ہے، بعض دنوں کی فضیلت ہے، بعض راتوں کی فضیلت ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، کسی دن کو باقی دنوں سے عظیم بنا دے، کسی رات کو باقی راتوں سے عظیم بنا دے، اور کسی ہستی کو، کسی شخصیت کو باقی ہستیوں سے، شخصیات سے عظیم اور برتر بنا دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ لیکن رجب کے مہینے میں یہ حرمت والا مہینہ ہونا ثابت ہے، اس کے علاوہ کوئی خصوصی طور پر رجب کے مہینے کی فضیلت نہ قرآن میں آئی ہے، نہ حدیث میں آئی ہے۔ اس حوالے سے کچھ باتیں بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1، رجب کا مہینہ جیسے شروع ہوتا ہے، پہلے 3 دن کے روزے رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے، یہاں تک کہ بعض کہتے ہیں ہزاروں روزوں سے بھی اعلیٰ ہے، بعض کہتے ہیں لاکھوں روزوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ یہ بات مشہور ہے، من گھڑت ہے، اللہ کے دین میں، رسول اللہ کی شریعت میں یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، اس مہینے میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دی جائے تو زیادہ ثواب ملتا ہے، اس لیے بہت سارے کاروباری حضرات رجب کے مہینے میں زیادہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، خاص طور پر کراچی کے جو لوگ ہیں وہ رجب کے مہینے میں زیادہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ رجب کے مہینے کو زکوٰۃ کے لیے مقرر کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کے لیے پورے سال کا گزرنا ضروری ہے۔ جب آپ کے پاس مال آیا ہے، آپ نے سال بعد زکوٰۃ دینی ہے، وہ کوئی بھی مہینہ بنتا ہو، رجب کا انتظار کرنا یا ماہ رجب میں اسپیشلی طور پر زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، یہ رسم اور رواج تو ہو سکتا ہے، اللہ کا دین اور رسول اللہ کی سنت نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث بہت مشہور ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ یہ حدیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی، اس کو بیان کرنے والے جھوٹے راوی ہیں، یہ من گھڑت اور موضوع روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے۔ یہ حدیث ٹی وی پروگراموں میں، اسلامک پروگراموں میں بڑے بڑے لوگ بیان کرتے ہیں، اخبار میں رجب کی فضیلت کے بارے میں ایڈیشن شائع ہوتے ہیں، یہ حدیث لکھی جاتی ہے، رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ، رمضان میری امت کا مہینہ۔ یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عظمت عطا فرمائی، ایک خصوصی فضیلت عطا فرمائی کہ اپنے محبوب کو معراج کروایا۔ 2 سفر ہیں، ایک مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور پھر زمین سے آسمان، پھر 7واں آسمان، پھر جہاں تک اللہ کو منظور تھا۔ یہ خصوصی عظمت اگر کسی نبی کے حصے میں آئی ہے، وہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے معراج کرایا، کب کروایا، کس سن میں کروایا، اس میں اختلاف ہے۔ اس چیز میں اتفاق ہے کہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ اب نبوت کا 10واں سال تھا، 11واں تھا، 12واں تھا،
یا 13واں تھا، ہجرت سے 1 سال پہلے، 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے تھا، اس میں اختلاف ہے، کیونکہ ہمارا جو کیلنڈر ہے وہ ہجری کیلنڈر ہے، وہ ہجرت کے بعد ترتیب دیا گیا ہے۔ پہلے لوگ تاریخ نہیں لکھا کرتے تھے، واقعات کی ڈیٹ نہیں نوٹ کیا کرتے تھے، اس لیے اختلاف موجود ہے۔ لیکن رجب کے مہینے کی 27 تاریخ کو رات کو شب معراج کرانا، شب معراج قرار دینا، یہ رسول اللہ سے، آپ کے صحابہ سے ثابت نہیں ہے، یہ رسم ہے، رواج ہے، من گھڑت بات ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ لہذا رجب کے مہینے میں 27 رجب کو شب معراج ماننا سمجھنا یہ دین میں اپنی مرضی کرنے کے مترادف ہے۔ معراج کو ماننا چاہیے، رجب میں ہوا اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، یہ بات من گڑت ہے۔ پھر اسی مناسبت سے 27 رجب کی رات کو عبادت کا خصوصی طور پہ اہتمام کرنا، دن کو روزہ رکھنا، یہ بھی رسم اور رواج بن گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کے عمل سے، اللہ کے دین سے 27 رجب کی رات کو نہ عبادت کرنا خصوصی طور پر ثابت ہے اور نہ خصوصی طور پر دن کو روزہ رکھنا ثابت ہے۔ رجب کی 13 تاریخ کو ایک بات بہت مشہور ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، ہر آدمی مانتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جڑی ہی ایک بات کی وضاحت ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جشن مولود کعبہ، جشن مولود کعبہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنے کی خوشی جو کعبہ شریف میں پیدا ہوئے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی عظمتیں فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، پکے جنتی ہیں، ان کی زوجہ تمام خواتین جنت کی سردار ہے، ان کے دونوں بیٹے حسن و حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں، رسول اللہ کے یہ یار ہیں، آپ علیہ السلام کے حبدار ہیں، اللہ بھی علی سے پیار کرتے ہیں، اللہ کے نبی بھی علی سے محبت کرتے ہیں، ان کی تمام فضیلتیں ان کو ماننا چاہیے۔ لیکن یہ بات جو مشہور ہے ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، یہ بات من گڑت ہے، ثابت نہیں۔ سوچنے کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بزرگ تھے، ان کا جس خاندان سے تعلق ہے وہ معزز لوگ تھے، یعنی وہ خاندانی لوگ تھے۔ کیا خیال ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اہل علم بھی موجود ہیں، ہر طبقے کے لوگ موجود ہیں، اگر کسی خاتون کو محسوس ہو کہ اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گھر میں ہو، تو وہ گھر سے مسجد کا ارادہ کرے گی کہ یہ کام مجھے مسجد میں جا کے کرنا چاہیے؟ بتائیں کوئی خاتون اس طرح سوچ سکتی؟ جو خاندانی ہو، معزز خاتون ہو، سمجھدار ہو، وہ کبھی اس چیز کو نہ سعادت سمجھتی ہے نہ اعزاز سمجھتی ہے کہ میں جا کے اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر جا کے بچہ پیدا کروں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ کوئی خاتون، کوئی خاندانی عورت، کوئی مرد، کوئی بندہ مسجد میں جا کر ڈلیوری کے لیے راضی، تیار اور ارادہ کر سکتا؟ اگر خاتون مسجد میں ہو، محسوس ہو کہ بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، بتائیں وہ مسجد میں بیٹھی رہے گی یا فوراً مسجد سے باہر جائے گی؟ کیوں کہ مسجد میں ڈلیوری ہونا یہ کوئی عظمت اور سعادت ہے۔ جب عام مسجد میں کوئی سمجھدار آدمی، کوئی خاندانی آدمی، کوئی معزز بندہ کسی عام مسجد میں یہ کام نہیں کر سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت علی کا گھرانہ ہو، ان کا خاندان ہو، قریش مکہ ہوں، معزز لوگ ہوں، خاندانی لوگ ہوں، اور بچے کی پیدائش جا کے انہوں نے تمام مساجد کی سردار مسجد حرم خانہ کعبہ کو انہوں نے پسند کیا ہو، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ کہانی ہے، رسم اور رواج کے طور پہ بیان کیا جاتا ہے، یہ اللہ کا دین نہیں ہے، اور یہ چیز پائے ثبوت کو بھی نہیں پہنچتی۔ ایک اور کام جو اس مہینے میں کیا جاتا ہے، رجب کی 22 تاریخ کو کنڈے بنائے جاتے ہیں۔ رجب کے کنڈے، یہ رجب کے کنڈے نہیں ہوتے بلکہ یہ ایمان کا کنڈا ہوتا ہے، ایمان کا کنڈا کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ جناب امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کا دن ہے،
بالکل غلط ہے. کسی کتاب میں یہ نہیں ملتا سند کے ساتھ ان کی ولادت کا دن ہے، نہ ولادت کا دن نہ وفات کا دن. اصل بات یہ ہے کہ رجب کی 22 تاریخ سیدنا کاتب وحی خال المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن ہے. اور جو صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے دشمن ہیں، وہ خوشی کے طور پر 22 رجب کو کنڈے کرتے تھے، مختلف قسم کے کھانے بناتے تھے، خوشی کرتے تھے، جن کی دیکھا دیکھی میں عام سادہ نادان مسلمانوں نے بھی ان کی نقل میں اس رواج کو عام کر دیا. اب یہ رسم اور رواج بن گئی. 22 رجب کو کنڈے کرنا یہ کوئی دین نہیں ہے، کوئی شریعت نہیں ہے، یہ ثواب نہیں ہے. یہ یوں سمجھیں صحابی رسول سے بغض کا اظہار ہے، رجب کے کنڈے نہیں بلکہ ایمان کا کنڈا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی بدعات سے خرافات سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ